الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اے بی میڈیا، میں حاذق شہزاد ہوں۔ ناظرین، ہم جنس پرستی جو کہ بے حیائی کی ایک بدترین قسم ہے، اسی حوالے سے آج جو ہے وہ ہماری آج کی ڈسکشن اور آج کی گفتگو ہے۔ ناظرین، ہم جنس پرستی یعنی لڑکوں کا لڑکوں کے ساتھ بد عملی کرنا، یہ اتنا سنگین ترین گناہ ہے، اتنا گندہ ترین عمل ہے، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بنیادی طور پر اسی گناہ کا شکار تھی، اور ان کے اوپر کس انداز سے اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوا، کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب اور سزا نازل کی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ حجر کی آیت نمبر 73 اور 74 میں، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، فرمایا کہ چاشت کا وقت تھا، صبح کا وقت، ایک سخت آواز نے، سخت چیخ نے ان کو پکڑ لیا، پہلا عذاب۔ نمبر 2، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے ان کو اوپر تلے کر دیا۔ یعنی مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس پوری بستی کو زمین سے اکھاڑا اور آسمان تک لے جا کر پھر دوبارہ آسمان سے زمین کی طرف پٹک دیا، یہ دوسرا عذاب تھا۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ہم نے ان پر سخت نوکیلے پتھروں کی بارش برسا دی۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس قوم پر کس قدر اللہ غضبناک ہوا ہے، کس قدر اللہ کا غصہ ان پر برسا کہ 3 عذاب اللہ رب العزت نے ان پر نازل کیے۔ سخت چیخ کا عذاب، بستی کو پوری کی پوری الٹ کر اوپر تلے کر دینے کا عذاب، اور تیسرے نمبر پر آسمان سے اللہ رب العزت نے ان پر سخت نوکیلے پتھروں کی بارش برسا دی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، اللہ کی لعنت ہے ایسے شخص پر جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، قالہا ثلاثاً، 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ دہرائے، اللہ کی لعنت ہے ایسے شخص پر جو قوم لوط والا عمل کرے، اللہ کی لعنت ہے ایسے شخص پر جو قوم لوط والا عمل کرے، اللہ کی لعنت ہے ایسے شخص پر جو قوم لوط والا عمل کرے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہی جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے، یہ شرعی سزا، ہم جنس پرستی کی شرعی سزا جو دین اسلام نے لاگو کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول بہ، فرمایا کہ جس شخص کو تم دیکھو کہ وہ قوم لوط والا عمل کر رہا ہے تو کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دو۔ یہ شرعی سزا اتنی سخت جو ہم جنس پرستی کی شریعت نے لاگو کی ہے، یعنی کرنے والا اور کروانے والا دونوں کو قتل کر دیا جائے، اتنی سخت سزا جو ہے وہ ہم جنس پرستی کی دین اسلام نے لاگو کی ہے۔ بہرحال مفعول کے متعلق جو محدثین کا، مفسرین کا، علماء کا کہنا ہے کہ جب وہ بھی رضامندی سے یہ عمل کروا رہا ہو پھر اس پر یہ شرعی سزا جو ہے وہ لاگو ہوگی، ادروائز اگر بالجبر اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو پھر صرف فاعل کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح میں ایک چیز ضرور اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اپنی بیوی کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرنا، چونکہ ہمارے سننے میں آیا، معاشرے میں یہ بھی صورتحال جو ہے وہ پائی جاتی ہے کہ بعض اوقات شہوت کے غلبے سے احباب جو ہیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی قوم لوط والا عمل کرتے ہیں۔ تو 3 روایات اس حوالے سے سماعت فرمائیں۔ ابو داود کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملعون من اتی امرأتہ فی دبری، فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی سے قوم لوط والا عمل کرتا ہے، اپنی بیوی کی دبر میں جمع کرتا ہے، اللہ کی لعنت ہے ایسے انسان پر، ملعون ہے،
لعنتی ہے ایسا انسان جو قوم لوط والا عمل اپنی بیوی کے ساتھ کرے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا حائضا او امرأة فی دبورها او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کے پاس حیض کی حالت میں آئے، یعنی حیض کی حالت میں جماع کرے، او امراتن فی دبوریہا، یا اپنی بیوی سے قوم لوط والا عمل کرے، یعنی اس کی دبر میں جماع کرے، یا کسی کاہن کے پاس، کسی نجومی کے پاس جائے، تو فرمایا کہ اس نے اس شریعت کے ساتھ کفر کر دیا، انکار کیا جس نے جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا، یعنی کفریہ عمل ہے اپنی بیوی کے ساتھ بھی اس کی دبر میں جماع کرنا۔ اسی طرح تیسری اور آخری روایت سماعت فرمائی اس حوالے سے ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينظر اللہ عز وجل الى رجل جامع امرأته فی دبوری، فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن اس شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا کہ جو دنیا میں اپنی بیوی سے قوم لوط والا عمل کرتا ہے، اپنی بیوی کی دبر میں جماع کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ رب العزت ایسے بندے کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ تو ناظرین، امید ہے کہ اس کا آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ کس قدر سنگین اور گندہ ترین گناہ ہے، اور کس قدر اللہ کا غضب اور غصہ ایسے انسان پر نازل ہوتا ہے کہ جو یہ عمل کرتا ہے، قوم لوط والا عمل۔ ہمیں سعودی عرب سے عمران لیاقت بھائی نے پھر جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عمران بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حاسق بھائی، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، الحمدللہ، بہت شکریہ عمران بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ہم جنس پرستی جو کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت جو ہے وہ پھیل چکی اور بے حیائی کی ایک گندی ترین یہ قسم ہے، اس کے کیا عمران بھائی اثرات ہیں اور کیا اس کا حل ہے؟ اچھا حاسق بھائی، ابھی میں سن رہا تھا جب آپ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کے اوپر بات کی اور یہ بتایا کہ اللہ رب العزت کو یہ عمل کس قدر ناپسند، جو قرآن کی آیات اور حدیث آپ نے بیان فرمائی، اگر ان کو کوئی ایمان والا مسلمان ایک دفعہ سن لے تو یوں سمجھیں کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہو جانے چاہیے۔ اس کے باوجود مسئلہ کیا ہے کہ دن بدن یہ برائی ہمارے معاشرے میں بڑھ رہی ہے۔ مغرب کی اور غیر مسلموں کی تو آپ بات ہی چھوڑ دیں، وہاں تو کئی ملکوں میں جو ہم جنس پرست ہیں، چاہے وہ مرد اور مرد ہوں یا عورت عورت ہوں، ان کو شادی کی اجازت مل گئی۔ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں بھی اس کو لیگلائز کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتے یہ لوگ۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی ہم اگر مثال لیں کہ پاکستان جیسے معاشرے میں جو اسلام کے نام پہ بنا، یہاں دن بدن یہ کام کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ اور ہم لوگ سمجھتے ہیں بعض اوقات کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز نہیں، لیکن میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں کہ میرے ساتھ ان باکس میں جب لڑکے رابطہ کرتے ہیں واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ، تو چونکہ وہاں پہ ایک بندے کے ساتھ بات کرنا ان کے لیے آسان ہے، تو میں یہ سن کے حیران ہو گیا کہ کتنے زیادہ لڑکے ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو ہم جنس پرستی میں ملوث ہیں۔ کچھ لڑکے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی عورت کو دیکھ کے، کسی لڑکی کو دیکھ کے کوئی فیلنگ نہیں آتی، صرف لڑکوں کو دیکھ کے فیلنگ آتی ہے، اور ہمیں لگتا نہیں کہ ہم شادی کے قابل ہیں، اور یہ مسئلہ ہماری سوچ سمجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کا ایک جو سبب ہے وہ تو یہ ہے کہ جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور ابھی اس کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ چیز کیا ہے، تو اس کو اس سے بڑی عمر کا کوئی لڑکا یا اس کا کوئی استاد یا کوئی رشتہ دار اس کام میں زبردستی ملوث کرتا ہے، اور وہ جو اس کو ملوث کر رہا ہے اس کو بھی پہلے کسی نے ملوث کیا ہوا ہے، اور یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہتا ہے۔ تو اس میں والدین کے کردار پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ اس میں والدین کا کردار یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچے میں کوئی بھی غیر معمولی تبدیلی دیکھتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کرتا ہے، کسی بڑے مرد کے ساتھ، یا کسی سے وہ زیادہ ڈر رہا ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، بچے کا کوئی استاد ہے، جب بھی آپ ذکر کرتے ہیں اس کے پاس جانے کا تو بچہ رونے لگتا ہے، خوفزدہ ہو جاتا ہے، تو اس کو معمولی نہیں سمجھیں، بچے کی بات کو سنیں، اس بات کو جانیں کہ اس کو مسئلہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک سبب تو اس کا یہ ہے کہ ایک ناسمجھ اور کم عمر بچے کو اس عمر میں اس فیل میں لگا دینا جب اس کو اس کی اچھائی یا برائی کا پتہ نہیں۔ اور مجھ سے اکثر ایسے لڑکوں نے رابطہ کیا جن کو کسی بڑے مرد نے اس طرف لگایا، اور پھر بعد میں چند بار کے بعد ان کو یہ عادت پڑ گئی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اب اس عادت پہ کنٹرول نہیں رہا،
حالانکہ اس کا بھی علاج ہے. دیکھیں ایڈکشن کوئی بھی ہو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، تھوڑا صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے لیکن علاج ہے. یہ ایک چھوٹی اس کی وجہ ہے جو گلی محلہ میں ہو جاتی ہے. اس کے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی غیر مسلم قومیں ہیں اس وقت، ان کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ انہوں نے ہر وہ کام کرنا ہوتا ہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے. چاہے آپ سود کی بات کر لیں، چاہے آپ بے حیائی کی بات کر لیں، چاہے آپ ہم جنس پرستی کی بات کر لیں، ان کی تو ایک ضد چل رہی ہے اس کے ساتھ. اور ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ایسے لوگوں کی اب کوئی کمی نہیں، اور دن بدن ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جن کو ہم لبرل کہتے ہیں، کہ وہ زیادہ خطرناک ہیں. ان کا نام مسلمانوں والا ہے، ان کا اگر آپ شناختی کارڈ دیکھیں تو اس پہ مذہب اسلام لکھا ہے، لیکن ہر وہ جگہ جہاں پہ وہ اسلام کی مخالفت کر سکتے ہیں وہ کریں گے. اور مغرب کی طرف سے یہ ایجنڈا ہے. اس پہ طاہا بن جبیل بھائی نے ایک ویڈیو کی ہے کافی ڈیٹیل، اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ ریسنٹلی حال ہی میں یو ایس ایڈ کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے پاکستان کو $200 ملین کی ایک گرانٹ دی گئی ہے، جس کو میڈیا میں استعمال کیا جائے گا اور مختلف ذرائع میں. اور اس کا مقصد یہی سب چیزیں ہیں کہ ہومو سیکشولیٹی، ہم جنس پرستی کو نارملائز کیا جائے. اچھا، آج عورتوں کا عالمی دن ہے، 8 مارچ ہے، ٹھیک ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے عورتوں کو بڑے حقوق دیے ہیں، اور جی ہم جی بالکل. اس سے انکار نہیں کرتے. دیکھیں نا آپ، اس سے بڑی عورتوں کے حقوق کی مثال کیا ہوگی کہ عورت کے قدموں میں جنت جی کی بالکل بشارت دی گئی جس کو بالکل ماں بالکل. بنتی ہے. پھر ایک حدیث ہے مشہور جس کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ انہوں نے فرمایا تیری ماں کا. دوسری دفعہ پوچھا، پھر فرمایا تیری ماں کا. تیسری دفعہ بھی فرمایا تیری ماں کا. اور چوتھی دفعہ فرمایا تیرے باپ کا. تو یعنی اسلام نے جو عزت اور قدر خواتین کو دی ہے اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی. اس سے پہلے تو معاشرے میں ان کو زندہ گاڑا جاتا تھا. اب 8 مارچ کے دن کو دنیا بھر میں، جو آج کا دن ہے، خواتین کے عالمی دن کے طور پہ منایا جاتا ہے. لیکن اس میں بھی ایک تو بے حیائی اور فضولیات کے بینر آ جائیں گے جن کا عورت کے حقوق سے کوئی تعلق نہیں. دوسرا ایک حیرت انگیز بات ہے کہ اس دن کے حوالے سے اگر آپ میڈیا کی کوریج دیکھیں تو آپ کو ایسے جا بجا لڑکے نظر آئیں گے، اور ایون خواتین بھی، جو ہم جنس پرستی کی حمایت میں انہوں نے بینرز اٹھائے ہوں گے اور وہ بات کر رہے ہوں گے. اب بندہ یہ سوال کرے کہ بھئی آپ، آج دن تو عورتوں کے حقوق کا ہے، اس میں ہم جنس پرستی کہاں سے آ گئی؟ تو یہ لوگ کوئی موقع جانے نہیں دیتے کہ اس طرح سے ہم جنس پرستی کے اوپر بات کریں، اس کو نارملائز کریں. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں لوگوں کے ذہنوں کو ڈی سینسٹائز کیا جائے. جیسے اکثر آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ غیر مسلم معاشروں کے اندر وہ کیا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں گے، مختلف خاکے نعوذ باللہ شائع کریں گے، اور وہ چیک کریں گے کہ مسلمانوں کے اندر کتنا ایمان باقی ہے. تو اس میں مسلمان احتجاج کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ایک مسلمانوں کے دل میں نبی ڈالی ہے. اسی طرح میڈیا کے ذریعے، مختلف لوگوں کے ذریعے ایسے آرٹیکل لکھوائے جاتے ہیں، ایسے ڈرامے بنائے جائیں گے. ابھی ریسنٹلی ایک فلم بنی پاکستان میں بڑی متنازع، جو ہم جس پرستی کو فروغ دے رہی تھی، اور اس کو آسکر ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا. اب یہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ آسکر ایوارڈ فلمی دنیا میں ایک بہت بڑا ایوارڈ ہے. ایک معمولی سی پاکستانی فلم کو جس میں فضول سی جگتیں اور بے حیائی دکھائی جا رہی ہے، اس کو آسکر ایوارڈ کے لیے نامزد کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو فلم آسکر ایوارڈ کے لیے نامزد ہوگی، وہ لوگ کہیں گے اچھا یہ نامزد ہوئی ہے تو اس کو چلیں دیکھتے ہیں اس میں ہے کیا. جب دیکھیں گے تو سوائے بےہودگی کے اس میں کچھ نہیں ہے، وہ کوئی انسانیت کی یا آرٹ کی خدمت نہیں کر رہی. تو یہ ایک بہت بڑی یلغار میڈیا کے ذریعے کی جا رہی ہے، جس میں پہلی بات تو یہ کی جاتی ہے کہ بھئی آپ لوگوں کو مسئلہ کیا ہے؟ اگر دو مرد یا دو عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم جنس پرستی کا تعلق قائم کر لیتے ہیں اور وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے رہے، معاشرے کو کوئی نقصان نہیں دے رہے، تو آپ کو اس سے مسئلہ کیا ہے؟ آپ کیوں لوگوں کو ان کی زندگی ان کی مرضی سے گزارنے نہیں دیتے؟ تو یہ ایک یعنی مینٹالٹی آئی کہ اسلام جیسا مذہب جو ہم جنس پرستی کے خلاف ہے، وہ نعوذ باللہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے. کیونکہ اگر دو انسان ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، مرد یا دو عورتیں، تو اسلام کو کیا مسئلہ ہے؟ اب اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں کہ اسلام ہمیں اس سے منع کیوں کرتا ہے. تو اس طرح سے ایک کمپین چلا کے ہمارے معاشرے میں اس کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے کہ کوئی بھی دو لڑکے اٹھے اور وہ کہیں کہ ہم اکٹھا رہنے چاہتے ہیں،
اور نہ ہمارے گھر والوں کو کوئی پرابلم ہونی چاہیے، نہ معاشرے کو۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آگے چل کے آئی، ٹرانسجینڈر ایکٹ پہ کافی شور رہا پچھلے دنوں جی بالکل پاکستان میں۔ اب ٹرانسجینڈر اور انٹرسیکس کو بھی مکس کیا گیا، اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، اکثر لوگوں کو اس میں کنفیوژن ہوتی ہے۔ دیکھیں، انٹرسیکس ایسے بندے کو کہتے ہیں جو خاتون ہو یا مرد، جس کے جو جنسی اعضاء ہیں وہ واضح نہیں ہے پیدائشی طور پہ، اور وہ شادی شدہ زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہوتا، اور یہ ایک معذوری ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی بندہ ہاتھ سے معذور ہے یا ٹانگ سے معذور ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، قدرت کی طرف سے ہے۔ ہمیں ایسے بندوں کا نہ تو مذاق اڑانا چاہیے اور نہ ہی انہیں کسی سے کمتر سمجھنا چاہیے، وہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک آزمائش ہے۔ تو یہ اس کی ان لوگوں کی تعداد پوری دنیا میں صرف 0.08% ہے جو پیدائشی اس قسم کے مسئلے کا شکار ہوتے ہیں اور ان کا علاج نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے بھی بعض کا علاج ہو جاتا ہے، لیکن ایک بہت کم تعداد ایسی ہے جن کا علاج نہیں ہوتا، اور ہمیں ان کو ویسے ہی ایکسپٹ کرنا ہے کہ چلیں جی ان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ ٹرانسجینڈر جو ہے یہ ایک نیا فتنہ کھڑا کیا گیا۔ ٹرانس کا مطلب ہے یہ ٹرانسفارمیشن سے نکلا، اور جینڈر مطلب ہے کہ اس کا جو صنف ہے۔ ٹرانسجینڈر یہ ہے، اور اس پہ پاکستان میں بھی کافی شور رہا، کہ کوئی بھی مرد اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے لڑکیوں والی فیلنگ آ رہی ہے یا مجھے لڑکی بن کے رہنا ہے، تو وہ نادرا کے پاس جائے اور اب ان سے گزارش کرے کہ میرے شناختی کارڈ پہ آپ لکھ دیں کہ میں عورت ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح کوئی بھی عورت ہے وہ نادرا میں جائے اور جا کے کہہ دے کہ میں مرد ہوں۔ اب یہ اگر اس کی بیسک پہ بھی غور کریں تو یہ اتنا مذہب کا حیز اور خوفناک چیز ہے، ابھی تک پاکستان میں ظاہر ہے یہ پاس نہیں ہوا، کہ آپ یہ سوچیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک مرد ہے، وہ مرد ہے، لیکن وہ نادرا سے کہتے ہیں میرے شناختی کارڈ میں لکھ دیں کہ میں عورت ہوں۔ نادرا نے لکھ دیا، ابھی تو یہ ہوا نہیں اور اللہ نہ کرے یہ ہو پاکستان میں، لیکن نادرا لکھ دیتا ہے کہ یہ عورت ہے۔ اب اس مرد کو یہ اجازت مل گئی کہ وہ کہیں پہ بھی جہاں پہ عورتیں جا رہی ہیں اور جہاں پہ مردوں کا جانا ممنوع ہے وہاں جا سکتا ہے۔ جیسے یہاں پہ ایک دفعہ مکہ میں یہ واقعہ ہوا، دیکھیں جو بیمار ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں، مکہ یا مدینہ میں یہ واقعہ ہوا تھا، جو بیمار ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں پہ بھی یہ حرکت کر سکتے ہیں، کہ یہاں پہ حرم شریف کے جو حمام ہوتے ہیں وہاں پہ ایک بندہ برقع پہن کے چلا گیا اور وہ وہاں پہ عورتوں کو ہراس کر رہا تھا۔ یعنی بیمار ذہنیت کا بندہ کس جگہ پہ کیا کام کر رہا ہے۔ تو اگر یہ چیز اس طرح شناختی کارڈ پہ لکھ دی جائے تو اس بندے کو اجازت نامہ مل جائے گا کہ وہ کہیں بھی عورتوں کے حمام میں جا سکتا ہے، عورتوں کی پرائیویٹ جگہ پہ جا سکتا ہے، عورتوں کو جو مرضی کرے وہ ٹچ کرے۔ تو یہ کتنی فضول اور واہیات سی چیز ہے۔ تو اس طرح سے ایک مائنڈ سیٹ بنایا جا رہا ہے، اور ہمیں اپنی نوجوان نسل کو یہ شعور دینا چاہیے کہ یہ ایک یلغار میڈیا کی طرف سے بھی آ رہی ہے، ایک مائنڈ سیٹ بنایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کو عورتوں والی فیلنگ آ رہی ہے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور اس پہ یہ بھی تجویز تھی کہ نہ کوئی میڈیکل بورڈ بیٹھے، نہ اس کو چیک کیا جائے، بلکہ اس کے صرف کہنے پہ اس کو عورت ڈکلیئر کر دیا جائے۔ اس طرح کی مثالیں آپ نے اکثر سنی ہوگی مغرب کی طرف سے، کہ وہاں پہ ایک بندے کو لگا کہ مجھے بلی یا کتا بن کے رہنا ہے، تو اس نے آپریشن کروایا، منہ پہ اس قسم کی سرجری کروا لی، کچھ جیسے بلی کے ناخن ہوتے ہیں وہ کروا لیے۔ تو دیکھیں، اگر انسان نارمل ہے، اشرف المخلوقات اللہ نے اس کو بنایا، تو اس کا درجہ فرشتوں سے بھی بڑا ہے، لیکن جب انسان ایک نفسیاتی مریض بنتا ہے تو آپ یہاں تک دیکھ لیں کہ ایک بندہ جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا وہ کہتا ہے میں بلی یا کتا بن کے رہنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ انسانیت کی تذلیل کیا ہوگی؟ تو حل یہ ہے اس مسئلے کا کہ اگر کوئی بندہ نفسیاتی بن چکا ہے تو ہمیں اس کے علاج کی ضرورت ہے، اور یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں۔ اسی طرح مختلف لڑکے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں لڑکوں کی فیلنگ نہیں آتی، ہمیں یعنی مرد والی فیلنگ نہیں آتی، اور کسی عورت کو دیکھ کے ہمیں کچھ محسوس نہیں ہوتا، لیکن لڑکوں کو دیکھ کے اٹریکشن بھی محسوس ہوتی ہے، اور بعض اوقات ان سے جنسی تعلق بھی ہم قائم کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے جس کا علاج تھراپیز کے ذریعے ممکن ہے، کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے اور علاج پاسبل ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ایک بیماری کو نارملائز کریں معاشرے میں کہ یہ نارمل ہے اور اس پہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس بیماری کے علاج کی ضرورت ہے۔ جی ناظرین، یہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا اس حوالے سے عمران بھائی کی آپ نے گفتگو سنی ہے، تو سب سے پہلے بنیادی طور پر تو ہمیں ایمان کی ضرورت ہے۔ کیوں عمران بھائی؟ ایمان ظاہرہ ہوگا، ایمان ہوگا اور اس کی آپ کو سنگینی کا علم ہوگا اور آپ کے دل میں خوف خدا ہوگا،
تو پھر ہی آپ اس مسئلے کو سیریس لیں گے۔ جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ کیا مسئلہ ہے اگر دو لڑکے آپس میں جنسی تعلق قائم کرتے ہیں، جس طرح کہ عمران بھائی نے بتایا ہے، اور اس طرح کے جو مغربی ایک کلچر ہے اس کے اگر کوئی آپس میں اسے اختیار کرتا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو تکلیف تب بھی ہوگی نا جب آپ کے دل میں ایمان ہوگا، خوف خدا ہوگا، اور آپ کو اس مسئلے کی سنگینی کا علم ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو ایمان کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے جو ہے وہ اس بات کا اظہار کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے اور اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھے۔ اس کے بعد جیسا کہ عمران بھائی نے بتایا ہے کہ والدین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ بچوں کے بگاڑ میں سمجھتا ہوں 70-80% جو ہے نا وہ والدین کا کردار ہوتا ہے۔ جب والدین اچھے طریقے سے بچوں کی جو ہے وہ پرورش کریں، انہیں اسلامی تعلیم دیں، اس پر ایک طریقے سے، جیسا کہ پچھلی ڈسکشنز میں بات گزری ہے، کہ ایک اچھے انداز سے ان کے اوپر نظر رکھیں، ان کو پراپرلی وقت دیں، تو یہ چیز جو ہے نا وہ پھر بچوں کی اچھی تربیت ہونے میں مدد دیتی ہے۔ والدین کا 70-80% کردار ہے، اس کے بعد ایمان اور خوف خدا اور اس معاملے کی سنگینی اسلامی تعلیم کو لیں، اور اس کے بعد جیسا کہ عمران بھائی نے بتایا اگر کوئی یعنی کہ ایڈکشن کے طور پر اس چیز کا شکار ہو چکا ہے، اس کو یہ بری عادت پڑ چکی ہے، اور وہ یعنی کہ اسے لڑکیوں کو دیکھ کے فیلنگز نہیں آتی اور وہ ہم جنس پرستی کا شکار ہو گیا ہے، تو اس کا بھی عمران بھائی نے بتایا کہ علاج جو ہے وہ ممکن ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا، وہ پراپر طریقے سے اپنا علاج کروائے۔ تو اللہ رب العزت ہماری آج کی جو اس ڈسکشن کو ہمارے لیے فائدہ مند بنائے، ذریعہ نجات بنائے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔